أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. صدق اللہ العظیم. میرے محترم اور مکرم اساتذہ کرام اور عزیز بچوں اور بچیوں، ہمارے یہاں کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ استاد جی آپ بچوں کے سامنے چند ایک باتیں عرض کر دیں جو مستقبل کے حوالے سے انہیں فائدہ دے. تو چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بالکل قریب ہے، اسی مناسبت سے میں چند باتیں عرض کروں گا. اگر آپ بچوں نے اور بچیوں نے ان باتوں پر عمل کیا، امید ہے اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہوگا. اللہ تعالی حافظے کی نعمت سے بھی نوازے گا. آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب بھی آپ سے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت بھی لے گا. سب سے پہلی گزارش ہے نماز کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کریں. آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 10 سال سے زائد ہیں، بعض کی عمر 12 سال، بعض کی 13 اور بعض کی 14 سال بھی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو، اور اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ کر وہ نماز نہ پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مارو. یعنی مقصد ہے انہیں تنبیہ کرو تاکہ نماز پڑھنے کی ان کی عادت بن جائے. اور 10 سال کی عمر کے بعد ان کے بسترے الگ الگ کرو، یعنی بچیوں کو الگ سلاؤ، بچوں کو الگ سلاؤ. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے ماہ مبارک میں خاص طور پر اور عام زندگی میں عام طور پر نماز کا اہتمام کرنا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اب الحمدللہ بچوں کی جو تعداد ہے تقریباً 300 سے زائد ہے، لیکن نماز میں 8-10 بچے نظر آتے ہیں، باقی نظر نہیں آتے. حالانکہ یہ نماز کی جو عبادت ہے مرد عورت بچے بوڑھوں تمام پر یہ لازم ہے. بلوغت کے بعد تو اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، اور بلوغت سے پہلے اگرچہ ادائیگی لازم نہیں ہوتی، لیکن اگر شروع سے اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے. حضرات سلف میں یہ ہوتا تھا، وہ زندگی کے 40 سال گزار دیتے کہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں ما نودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید بن المسیب فی المسجد. 40 سال سے سعید بن مسیب کا معمول تھا وہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے. اس لیے آپ اہتمام کریں، بچے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جو بچیاں ہیں وہ گھر میں جیسے ہی اذان کی آواز سن لیں سب کام کاج کو چھوڑ کر پہلے وضو کریں اور نماز پڑھیں. عموماً بچے کھیل کود میں ہوں تو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، بچیاں کام کاج میں ہوں نماز چھوڑ دیتی ہیں. ایسا کبھی نہ ہو، اس لیے کہ اگر انسان نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو عذاب قبر عموماً نماز کی وجہ سے، نماز کے ترک کرنے کی وجہ سے انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے اپنی ہمشیرہ کی جب تدفین ہوئی تو وہ اس میں شریک رہا. اس دوران کوئی ضروری سامان اس کا قبر میں رہ گیا. جب قبر کو بند کر دیا گیا اسے بعد میں یاد آیا کہ کوئی ضروری سامان میرا تو قبر میں رہ گیا تھا. تو اس نے علماء سے مسئلہ پوچھا. علماء نے کہا ایک جانب سے تھوڑی سی قبر کھول کر آپ اپنا سامان نکال سکتے ہو. انہوں نے جیسے ہی قبر کھولی ایک جانب سے اندر نظر دوڑائی تو کیا دیکھا، ساری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی.
اور اس کی بہن آگ کے عذاب میں مبتلا تھی، فوراً قبر بند کی اور اپنی والدہ کے پاس آیا کہ ہم نے اپنی بہن کو دفنایا، تھوڑی دیر ہوئی ہے اور وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تو اس کی والدہ نے آگے سے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ تمہاری بہن نماز پڑھنے میں تاخیر کرتی تھی، میں اس سے کہتی تھی نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتی تھی۔ تو امام ذہبی فرمانے لگے کہ جو نماز پڑھنے میں تاخیر کرے، جب اس کی یہ سزا ہے، جو بالکل نماز ہی نہ پڑھے اس کی کیا سزا ہوگی۔ اس لیے پہلی گزارش یہ ہے، آپ بچوں اور بچیوں نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، شاید 2 دن کے بعد پہلا روزہ ہو اتوار کے دن، اور اگر ممکن ہے مہینہ 30 کا ہوا تو پیر کے دن روزہ ہوگا، تو آپ نے اہتمام کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ بعض بچوں کی عمر زیادہ ہے، 13-14 سال ہے، پورے مہینے کے روزے رکھیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ رکھ سکیں تو کم از کم 15 دن، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو 10 دن ضرور روزے رکھیں۔ ابھی سے آپ کی عادت پڑے گی تو مستقبل میں آپ کے لیے رکھنا آسان ہوگا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا طلبگار ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے روزے رکھنے کا اہتمام۔ امت میں تو ایسی عورتیں آئیں جو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتی تھیں، اور بعض ایسی عورتیں بھی تھیں جو زندگی بھر روزہ رکھتی تھیں۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں صفت الصفوہ میں ہے، زندگی بھر معمول رہا، ایام تشریق کے علاوہ، عیدین کے علاوہ اور ان کے ایام کے علاوہ یہ ہمیشہ روزہ رکھتی تھی۔ تو اس لیے دوسری بات میں نے عرض کی، روزہ رکھنے کا اہتمام۔ تیسری بات اہم یہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو حافظ ہیں، اور بہت سے بچے بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر ایک قرآن کریم تو کم از کم لازمی ختم کرنا۔ زیادہ کی کوشش کریں، دن میں 2 سپارے پڑھیں تاکہ ایک مہینے میں آپ کے 2 قرآن مکمل ہو جائیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، جب آپ سحری میں اٹھیں تو اس وقت تھوڑی دیر تلاوت کریں، فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ تلاوت کر دی، پھر آرام کیا، ظہر میں کلاس میں آئے اس وقت تلاوت کر دی، عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے بجائے کھیل کود کے اس کو تلاوت میں لگائیں، تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، ثواب زیادہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ نمبر 4، تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ عموماً سحری میں والدین اٹھتے ہیں تو آپ کو بھی اٹھاتے ہیں، بعض تو اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ بچہ بچی روزہ رکھ لیں، اور بعض اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ابھی سے کھا پی کے سو جائیں تاکہ پھر ہمیں 8 بجے کے ٹائم 7:30 کے ٹائم ناشتے کے لیے نہ اٹھائیں۔ تو والدین عموماً اپنے سمجھدار بچوں کو سحری میں اٹھاتے ہیں، تو جب سحری میں آپ کو اٹھایا جائے تو آپ اسی وقت 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھا کریں، کم از کم 4 پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھیں۔ اس وقت اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت جو بھی انسان دعا مانگتا ہے رد نہیں فرماتے۔ اپنے حافظے کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے ذہن کے تیز ہونے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ تیز کرے، دین کے لیے قبول کرے، اس وقت میں دعا کیا کریں۔ تو اس لیے ایک چوتھی بات میں نے کیا عرض کی کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 5، صاف ستھرا لباس پہننے کا اہتمام کریں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے اور بچیاں جب مسجد آتی ہیں پڑھنے کے لیے تو عموماً ان کا لباس صاف نہیں ہوتا۔ اسکول جاتے ہیں تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، وردی ہے بالکل صاف ستھری، اور اگر وردی پہ کوئی داغ دبا میل کچیل ہو تو نہیں پہن کر جاتے، اور وہاں بھی اسکول کے اندر بھی باہر نکال دیا جاتا ہے کہ وردی صاف نہیں۔ تو جب وہاں اتنا اہتمام ہے، مسجد جب نماز کے لیے آئیں، قرآن پڑھنے کے لیے آئیں تو اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم جب تم عبادت کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے، خوبصورتی اختیار کر کے آیا کرو۔
اس لیے صاف ستھرے لباس کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، کھانے پینے کے آداب کا خیال رکھیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کھانے کے لیے بچے بیٹھتے ہیں والدین کے ساتھ یا کسی دعوت میں، تو اب اپنے سامنے سے نہیں کھاتے، دوسروں کے سامنے سے اٹھاتے ہیں۔ اب پلیٹ میں 1 یا 2 بوٹی پڑی ہے، وہ والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، تو اس پر فوراً ہی چھپٹا ڈال کے وہ اپنی طرف کھینچ لیں، اور کھانے کے اندر لقمہ بنا کے وہ سب اپنی طرف شوربے کو، سالن کو لے آئے، تو یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ آپ کھانے پینے کے آداب سیکھیں۔ آداب یہ ہیں کہ 2 زانو بیٹھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اپنے سامنے سے کھائیں، بڑے بڑے نوالے نہ بنائیں۔ اس طرح جو بڑے بڑے نوالے، اس سے حرص کی علامت معلوم ہوتی ہے کہ یہ بڑا حریص ہے، اتنے بڑے نوالے یہ منہ میں ڈال رہا ہے۔ چھوٹا سا لقمہ لیں، جتنا آپ کا منہ ہے، کھانا ختم نہیں ہوگا، کھانا بہت ہے، اللہ رب العزت کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کھانے کی طلب ابھی باقی ہو، کھانا چھوڑ دیں۔ بعض بہت زیادہ کھاتے ہیں، پھر وہ کھانا انہیں الٹی ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد قے ہو جاتی ہے۔ اتنا کھایا کریں کہ ابھی بھوک آپ کی باقی ہو، آپ کھانا چھوڑ دیں، اور جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں، اور کھانے کے اوپر کبھی کھانا نہ کھائیں۔ ایک دفعہ کھا لیا، بجائے کوئی بڑی لذیذ چیز بھی لے آئے، دوبارہ نہ کھائیں۔ کھانے پر جب آدمی کھانا کھاتا ہے، معدے کو نقصان ہوتا ہے، وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، اسی سے بیماریاں لگتی ہیں۔ اور بچے کے ابھی معدے کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی تیزی نہیں آئی ہوتی، عموماً وہی کھانا قے ہو جاتا ہے الٹی کی صورت میں۔ اس لیے کھانے پینے کے آداب کی رعایت رکھیں۔ اسی طرح بچے اب پانی پینے کے لیے نیچے جاتے ہیں، اکثر میں دیکھتا ہوں ایک سانس میں پانی پی رہے ہیں، بیٹھ کر پانی نہیں پیتے، قبلہ رخ ہو کر پانی نہیں پیتے، پورا گلاس بھر دیں گے، پئیں گے، 1 گھونٹ سارا پانی ضائع کر دیں گے۔ یہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ پانی خرید کے ڈالا جاتا ہے۔ اب ایک ٹینکر آج کے دور میں، سنگل ٹینکر 2500 روپے میں، تو اب مسجد میں کتنا پانی، ہفتوں میں ہزاروں روپے کا پانی لگتا ہے، تو آپ کا اس طرح پانی کو ضیاع کرنا یہ اسراف ہے۔ تو عند اللہ کے ہاں اس بارے میں باس پرس ہوتی ہے، پوچھ ہوتی ہے کہ تم نے پانی کیوں اتنا ضائع کیا۔ اس لیے جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی لیں، پانی بیٹھ کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، 3 سانس میں پانی پئیں۔ اس سے جہاں آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، وہاں آپ کی صحت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 7، گھر میں جب بھی داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں۔ عموماً بچے چھٹی میں داخل ہوتے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہو جاتے ہیں، گھر میں آنے کی اطلاع نہیں دیتے۔ ادب کا طریقہ یہ، جب آدمی گھر میں پہنچے آرام سے دروازہ کھولے۔ بعض نادان بچے جاتے ہی زور زور سے دستک دیتے۔ اب والدین اگر تیسری منزل میں ہیں، دوسری میں، ان کو اترتے ہوئے وقت لگتا ہے، یا ماں باپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اب ان کی آنکھ کھلتی ہے، وقت لگتا ہے، تو بعض پتھر لے کے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اتنے زور سے کہ دوسری گلی تک آواز جاتی ہے۔ تو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، سمجھدار ہیں، نادان نہیں ہیں، کسی جنگل سے نہیں آئے، ایک شہر میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس لیے جب گھر جائیں تو معمولی سی دستک دیں، 1 دفعہ دیں، تھوڑی دیر انتظار کریں، نہ ہو دوسری دفعہ دستک دیں، کوئی بھی گھر میں ہوگا وہ آپ کے لیے دروازہ کھولے گا۔ جیسے اندر داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنے زور سے سلام نہیں کرنا کہ جو بچہ سویا ہوا ہے وہ نیند سے اٹھ جائے، اتنے زور سے نہیں جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں ان کی نیند خراب ہو جائے، بلکہ اس کے اندر اہتمام اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اتنی آواز کے اندر سلام ہو کہ وہ سلام صرف گھر والوں کو پہنچ جائے، کسی کے آرام میں، نیند میں اس کی وجہ سے خلل نہ آئے۔ نمبر 8، والدین کا ادب اور احترام کریں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بچے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، والدین کا نہیں کرتے، بعض والدین کا کرتے ہیں، اساتذہ کا نہیں کرتے۔ دونوں کا ادب اور احترام ہونا چاہیے، والدین کا بھی ادب اور احترام کریں، اساتذہ کا بھی۔ والدین وہ ہیں جن کے آپ کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، اور اساتذہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو تعلیم دی۔ والدین نے آپ کے اوپر اخراجات کیے، آپ کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک پہنچایا۔ اساتذہ وہ ہیں جو آپ کو قرآن کریم سکھاتے ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، کبھی بھی ان کی بد دعا نہ لیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی اور اپنے اساتذہ کی بد دعا لیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ زندگی میں ہر موقع پر ناکام ہوتے ہیں، ہر جگہ وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ والدین کی دعائیں لیں، کبھی اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ علامہ جار اللہ زمخشری ایک بڑے عالم تھے،
تو بچپن میں انہوں نے چڑیا پالی، چڑیا کے پاؤں باندھ دیے. ان کی والدہ نے ان کو منع بھی کیا، بیٹا یہ آزاد پرندہ ہے چھوڑ دو. انہوں نے اپنی ماں کی بات نہ سنی، اتنے زور سے پاؤں باندھا کہ اس کے پاؤں ٹوٹ گئے. ماں نے آگے سے بددعا دے دی، قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، اللہ تیرے پاؤں کو توڑ دے جیسے تو نے چڑیا کا پاؤں توڑ دیا. یہ گھر سے نکلے اور پھسل گئے، پاؤں ٹوٹ گیا. ساری عمر علاج کراتے رہے لیکن فائدہ نہ ہوا. تو بددعا فوراً سامنے آتی ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے والدین کی نافرمانی کر دی تو والدین میں سے ماں نے غصے میں کہہ دیا کہ تو واپس لوٹ کر نہ آئے اور شام تک تو زندہ نہ رہے اور شام تو دیکھنا تجھے نصیب نہ ہو. وہی ہوا، یہ گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، شام سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا. اس لیے والدین کی خدمت کریں، جب بھی کوئی بات کہیں فوراً ان کی بات کو پورا کریں. اساتذہ جس بات کا حکم دیں اسے پورا کریں تو ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی. اللہ آپ کا حافظہ اور ذہن تیز کرے گا اور اللہ تعالیٰ پھر آپ سے کام لے گا اور بہت جلد آپ قرآن و سنت کو پڑھ لیں گے. نمبر 9، اساتذہ اکرام کا ادب اور احترام کریں. جیسے والدین کا ادب ضروری ہے، اساتذہ کا ادب بھی ضروری ہے. بعض بڑے نادان بچے ہوتے ہیں، استادوں کی گستاخی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے. بعض اساتذہ کی نقل اتارتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ استاد کسی بات کا حکم دے تو اس کو پورا نہیں کرتے. تو جو اساتذہ کے نافرمان ہوتے ہیں دنیا میں بھی پریشان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے پریشانی ہوگی. ایسے شاگرد کبھی کامیاب نہیں ہوتے. لیکن بعض بڑے کُنذہن ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، استادوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے لیتا ہے. ذہین بچوں میں یہ ہوتا ہے وہ استادوں کا ادب نہیں کرتے، انہیں اپنی ذہانت پہ ناز ہوتا ہے، ہمارا ذہن تیز ہے. تو ایسے تیز بچے پھر ناکام ہو جاتے ہیں، دنیا کے کام کاج میں لگ کے، کاروبار میں لگ کے ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے. اس لیے اساتذہ کا ادب کریں. اگر وہ کبھی مار بھی دیں برداشت کریں. انہیں آپ سے نفرت نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے مارتے ہیں، آپ کو غصہ کرتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے. بعض بچے استاد نے ایک ڈنڈا مارا، تنبیہ کر دی، فوراً ماں باپ کو چغلی لگاتے ہیں، استاد نے یہ کہا، استاد نے یہ مارا. اور والدین پھر آ کر اساتذہ سے الجھتے ہیں. تو جب آپ کے ماں باپ اور آپ کے بھائی آ کر استاد سے الجھیں گے، لڑیں گے، تو استاد کے دل سے تو دعا نہیں نکلے گی، بددعا ہی نکلے گی اور آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. اس لیے کوئی بات اگر استاد کہہ بھی دے اسے اپنے فائدے کے لیے سمجھیں، گھر جا کر اس بات کی تشہیر نہ کریں، نہ ان کو بتائیں. نمبر 10، قرآن کریم کا اماں سپارے کا نورانی قاعدے کا ادب کریں. دیکھنے میں آتا ہے بعض بچے قرآن یوں پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں جس طرح انسان نے ہاتھ میں شوپر پکڑا ہوتا ہے، سامان پکڑا ہوا ہوتا ہے. بعض قاعدے کو 2 انگلیوں سے پکڑتے ہیں، راستے میں وہ اوراق گر جاتے ہیں. آسان نماز کے ورق راستے میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. جب بھی آپ آئیں قرآن کریم کو سینے سے لگا کر لائیں، اماں سپارے کو سینے سے لگائیں، نورانی قاعدے کو لگائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا. جب آپ کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہوگی تو قرآن آپ کے دل میں محفوظ نہیں ہوگا. تو جب بھی آئیں سینے سے لگا کر لائیں اور یہاں پہنچے ادب سے رکھیں. قرآن کریم کو ہمیشہ چومیں، بوسہ دیں. جتنی محبت ہوگی اتنا قرآن کا علم آپ کے سینے میں بیٹھے گا. نمبر 11، بیت الخلاء میں لکھیں نہیں. بعض بچوں کی ایک بری عادت ہوتی ہے، وہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، قلم لے کر، پینسل لے کر جاتے ہیں، دیواروں پہ لکھتے ہیں، دروازوں پہ لکھتے ہیں. اس سے بچیں. یہ ایک بڑی نازیبہ حرکت ہے. قلم وہ ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، نون والقلم وما یسطرون. قلم کی قسم، قلم سے لکھنے والوں کی قسم. اور علم الانسان بالقلم، اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے اور آپ اس کو ایک ناپاک جگہ پہ لے جا رہے ہیں اور وہاں لکھ رہے ہیں. تو یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے. اس طرح بعض بچے بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں اور گندگی غلاظت کو دائیں بائیں بکھیر دیتے ہیں، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. ایسا نہ کریں. جب بھی آپ جائیں اور وہاں بول و براز سے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائیں تو اس پہ پانی بہائیں، اپنی صفائی کریں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تاکہ بعد میں کوئی بچہ یا بڑا وہاں آئے اس کو تکلیف نہ پہنچے. بعض بچے گندگی پھیلا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بعد میں کوئی آتا ہے ایک سلیم الطبیعت، اچھی طبیعت والا انسان، وہ دیکھتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے دل سے بددعائیں نکلتی ہے. اس لیے بیت الخلاء جب بھی جائیں تو اپنے بول و براز پر پانی ڈالا کریں اور اس جگہ کو صاف کیا کریں. موقع ہو تو وہاں برش پڑی ہوتی ہے اس جگہ کو دھو لیا کریں. جب وہ جگہ صاف ہوگی بعد میں کوئی آئے گا وہ خوش ہوگا اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی. نمبر 12، وضو میں استنجے میں پانی زیادہ استعمال نہ کریں.
عموماً دیکھنے میں آتا ہے، میں یہاں سے نیچے جاتا ہوں دیکھتا ہوں بچوں نے بہت ٹوٹی کھولی ہوئی ہوتی ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ پانی خرید کے ڈالا جاتا ہے، میٹھا پانی ہے، تو آپ نے اتنی ٹوٹی کھولیں جتنے پانی کی آپ کو ضرورت ہے۔ جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً اس کو بند کر دیں۔ اسی طرح بعض لوٹا بھر دیتے ہیں، پورا پانی ویسے گرا دیتے ہیں، تو استنجے میں وضو میں بقدر ضرورت پانی لیں۔ نمبر 13، مسجد میں شور نہ کریں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے ظہر کی نماز نیچے ہو رہی ہوتی ہے، بعض بچے بہت جلدی آ جاتے ہیں، اوپر آ کر کبھی ادھر کھیلتے ہیں کبھی ادھر، کوئی ڈیکس لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی چیختے ہیں چلاتے ہیں، نیچے لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، سنن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کی عبادت میں خلل آتا ہے۔ جو مسجد کا ٹائم ہے 2 بجے آئیں، 2 بجے سے پہلے نہ آئیں، اور جب 2 بجے آپ آ جائیں آ کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور وہاں اپنا سبق یاد کریں، نہ باتیں کریں نہ دائیں بائیں گھومیں۔ اسی طرح بعض بچے پانی پینے نیچے جاتے ہیں، مسجد میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں چیختے ہیں چلاتے ہیں، دوسروں کی عبادت میں خلل آتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جتنا ادب اور احترام کریں گے اللہ آپ کو نوازے گا۔ نمبر 14، بڑوں کا اور بزرگوں کا ادب اور احترام کریں۔ آج کل یہ بات بچوں سے تقریباً ان کی زندگیوں سے رخصت ہو رہی ہے، بڑوں کا ادب اور احترام نہیں۔ اگر بڑا کسی کام کا کہہ دے، اول تو بچے سنتے نہیں، اور اگر سن لیں گے تو وہ بچہ دوسرے کو آگے بھیجے گا، اس کو بھیجا کہ بیٹا پانی لاؤ، وہ دوسرے سے کہے گا پانی لاؤ، اس کو بھیجا بیٹا دودھ لے کر آؤ، وہ دوسرے کو آگے بھیج رہے تو لے کر آ۔ وہ مہمان گھر میں بیٹھے انتظار میں چلے جاتے ہیں، اور 3 منٹ کے راستے کی مسافت گھنٹہ طے ہو جاتا ہے اور وہ دودھ نہیں پہنچتا۔ تو جس کام کا آپ کو آپ کے والدین کہیں، آپ کے بڑے کہیں، خود کریں۔ خود کرنے کی عادت ڈالیں گے، جتنی خدمت کی عادت ہوگی ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، تو آگے دوسروں کو نہ بھیجیں، آپ خود بھی بچیں۔ یعنی بچپن ہی سے اب عادت ایسی خراب ہو گئی، دوسروں کو آرڈر دے رہے ہیں، خود کام نہیں کریں گے، دوسروں کو کہیں گے، 5 روپے کی لالچ دیں گے، 2 روپے کی ٹافی کھلاؤں گا تو لے کر آ، وہ آگے تیسرے کو بھیج دے گا، گھر والے پریشان بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے جس کام کا بڑے کہیں بزرگ کہیں وہ کام خود کیا کریں، تو اس سے یہ ہوگا وہ خوش ہوں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے۔ نمبر 15، چغل خوری نہ کریں۔ چغل خوری اس کو کہتے ہیں ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا۔ عموماً بچیوں میں یہ بات ہوتی ہے، ایک بات سن لی دوسرے کو پہنچا دی، دوسرے کے گھر کی کوئی بات اس گھر میں لے آئے، اس گھر کی بات وہاں لے کر چلے گئے، اس سے فضا خراب ہوتی ہے، جس سے بچوں میں بھی بسا اوقات بڑوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو تو ایک دوسرے کے گھروں میں اس کو نہ پہنچائیں۔ بعض ناسمجھ بچے یہ حرکت کر لیتے ہیں اور اس کی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بڑوں میں بھی ناچاکی ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، موبائل استعمال نہ کریں۔ موبائل استعمال نہ کریں۔ آج کل یہ عادت ایک بگڑ گئی بچوں کی۔ 4 سال کا بچہ ہوگا، 4 کیا اب تو 3 سال کا بھی بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ٹچ موبائل ہے، تو یہاں سے جیسے جاتے ہیں بچے اپنے والدین سے موبائل لے لیتے ہیں اور فوراً اس ٹچ موبائل پہ دیکھنا، ویڈیو گیم کھیلنا، موبائل کے اندر بعض گانے سننا، بعض دیگر چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس سے آپ کے حافظے کو بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے اگر آپ حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، جب آپ یہ موبائل کا اس طرح استعمال کریں گے آپ کا دماغ اور حافظہ کمزور ہو جائے گا، آپ کو سبق یاد نہیں ہوگا۔ آج جو بچے کہتے ہیں نا سبق یاد نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موبائل استعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ موبائل کے استعمال کو چھوڑ دیں، گھر جائیں تو آرام کریں، اور اگر وقت زیادہ ہو اپنے ذکر میں، عبادت میں لگائیں، ماں باپ کی خدمت میں، آپ کا ذہن تیز ہوگا۔ جو بچہ اس طرح دیکھتا ہے، غیر محرم پہ نظر پڑ جاتی ہے، دوسری چیزوں پہ نظر پڑتی ہے، تو وہ سبق جو پڑھا ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا۔ پہلے لوگ 1.5 2 سال میں حفظ کر لیتے تھے، اس امت میں ایسے لوگ آئے 3 دن میں قرآن انہوں نے یاد کر دیا۔ امام محمد بن ہشام بن صاحب کلبی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ 1 ہفتے میں پورا قرآن حفظ کیا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 27 دنوں میں پورا قرآن یاد کیا۔ امام زہری نے رحمہ اللہ 80 دنوں میں قرآن یاد کیا، اور ابھی ادھر 3 سال ہو گئے۔ بھائی کتنے سپارے ہوئے جی؟ 6 سپارے ہوئے۔ 3 سال ہو گئے، 12 سپارے ہوئے۔ یہ کس وجہ سے؟ موبائل کی وجہ سے۔ اس لیے جتنا موبائل کا آپ استعمال رکھیں گے آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ گناہ جو ہے نا، اس کی مثال گندگی ہے، اور قرآن یہ نور ہے، یہ نور گندگی کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اور جب بھی یہ گندگی آتی ہے نور اللہ تعالیٰ فوراً اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے موبائل کے استعمال سے بچیں۔ نمبر 17، ویڈیو گیم نہ کھیلیں۔ آج کل ایک گیم آیا ہے PUBG،
بس کیا چھوٹے کیا بچے کیا بڑے سب اس میں لگے ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، بس اس گیم کو کوئی 6 گھنٹے کوئی 7 گھنٹے کھیل رہا ہے، دماغ بھی اس سے کمزور ہو رہا ہے، آنکھوں کی نظر بھی جا رہی ہے، بیماریاں بھی لگ رہی ہیں، مزاج میں چڑچڑاپن بھی آ رہا ہے، جھگڑے بھی شروع ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس گیم کو نہ کھیلیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنا موبائل سے بچیں گے آپ کا ذہن تیز ہوگا۔ نمبر 18، گالیاں نہ دیں۔ بعض بچوں میں یہ بہت بری عادت ہے کہ وہ جاتے ہیں بات بات پر گالی دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض نادان اتنے زور سے گلی میں اور اسی طرح سڑکوں پر اور اسی طرح میدانوں میں کہ گھروں میں آواز آ رہی ہوتی ہے، 8-10 سال کا بچے ایسی گالیاں دے رہے کہ گھر کے اندر کوئی مرد عورت کوئی ماں باپ وہ سننا گوارا نہیں کر سکتے کہ اس بچے نے یہ باتیں کہاں سے سیکھیں۔ اس لیے گالی کبھی نہ دیں۔ جو گالی دینے کا عادی ہو جاتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ پریشانیوں میں تکلیفوں میں گزرتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن انسان کو جو ہے قتل کرنا یہ تو کفر ہے، اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے، اور مومن انسان کو گالی دینا تو فسق و فجور ہے۔ اس لیے گالی کبھی نہیں دینی، اگر کوئی دے بھی اس کو سمجھاؤ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 19، کبھی جھوٹ نہ بولیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ جو بچہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں علم میں عمل میں برکت ڈالتا ہے۔ آج کل یہ وبا پھیل گئی، استاد پوچھے گا کیوں نہیں آئے، فوراً جھوٹ بولیں گے، جی میں بیمار تھا، میری والدہ بیمار تھی، گھر میں فلاں بیمار تھا، حالانکہ کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں چھٹی لے کر جا رہا ہے، جی میرے امتحانات شروع ہو گئے، حالانکہ امتحانات دور ہوتے ہیں، امتحانات ہفتے کے ہوتے ہیں، چھٹیاں 2 ہفتے لے کر جاتے ہیں، گھر کے اندر فلاں بیمار ہے چھٹی لے کر چلے گئے۔ تو یہ جو بات بات پر جھوٹ بولنا ہے، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، علم کی برکت چلی جاتی۔ جب بھی والدین کوئی بات پوچھے ہمیشہ سچ بولیں، اساتذہ پوچھیں سچ بولیں۔ سچا انسان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین، سچ بولنے والے اور امانت دار تھے، یعنی دشمن بھی آپ کو کہتے تھے کہ حضور سچے۔ نمبر 20، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ آپ جیسے اسکول سے واپس آئے، آپ اپنا بستہ اپنی جگہ پہ رکھیں، اپنی وردی اپنی جگہ پہ رکھیں، اپنے جوتے جگہ پہ رکھیں، مدرسے سے جب جائیں قرآن کریم اپنی جگہ پر، سپارہ اپنی جگہ پہ رکھیں، ٹوپی اپنی جگہ پہ رکھیں۔ بچے رکھتے نہیں، چھٹی میں آئے معاذ اللہ قرآن کریم کو ایک جگہ رکھا، قاعدوں کو دوسری جگہ، ٹوپی ایک جگہ پھینکی اور جوتے ایک جگہ۔ جب اگلے دن ہوتے ہیں تو سارا گھر تلاش کرتے کرتے 15 منٹ 20 منٹ لگ جاتے ہیں اور جوتا نہیں ملتا، سپارہ نہیں ملتا، ٹوپی نہیں ملتی، بستہ نہیں ملتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اشیاء کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھا۔ اس لیے جب بھی چھٹی ہو جائیں، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں۔ نمبر 21، چیخیں چلائیں نہیں۔ بچوں میں ایک بہت بری عادت ہے، جہاں جاتے ہیں چلاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ شور شرابے والے انسان کو کبھی معاشرے میں عزت نہیں ملتی۔ عزت اس کو ملتی ہے جو سنجیدہ ہوتا ہے، جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ چیخیں چلائیں نہیں۔ بعض گلیوں میں چیختے ہیں، گھر میں بوڑھے آرام کر رہے ہیں، بچے آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل آتا ہے، ان کے دلوں سے بد دعا نکلتی ہے، پھر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے انسان کا، کہیں گر جاتا ہے، چوٹ آ جاتی ہے، کہیں اوپر سے گر جاتا ہے، تو بد دعا کا اثر یہ ہوتا ہے یا معذور ہو گیا یا اپاہج ہو گیا یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا بنی؟ چیخنا چلانا۔ نمبر 22، مکمل لباس پہنے۔ بچے ہوں یا بچیاں مکمل لباس پہنے۔ بچیاں ہیں ان کا لباس بھی مکمل ہو، سر پہ دوپٹہ ہو، پورا لباس ہو، باریک لباس نہ ہو۔ اسی طرح بعض بچیوں کا بازو پورا کھلا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا نہ ہو، مکمل بازو ڈھکا ہوا ہو، لباس باریک نہ ہو، جسم اس میں نظر نہ آئے، سر کے بال نظر نہ آئے، مکمل ڈھکا ہوا ہو۔ اسی طرح بعض بچے اسکول آتے ہیں، مدرسے پڑھنے کے لیے آتے، پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، آپ سنت کے مطابق لباس پہنا کریں۔ اسی طرح ٹوپی رکھنے کا اہتمام کریں۔ بعض کا لباس بہت تنگ ہوتا ہے، تنگ بھی نہ ہو، کشادہ لباس پہنیں، صاف ستھرا پہنیں، مکمل لباس پہنیں، ٹوپی کا اہتمام کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا آپ جہاں سے گزریں گے لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ واقعی یہ ایک مدرسے کا طالب علم جا رہا ہے۔ نمبر 23، کسی کا جوتا نہ اٹھائیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے بچے جب نیچے اترتے ہیں ایک دوسرے کی جوتیاں اٹھا لیتے ہیں۔ اب ایک کی جوتی لے کر چلے گئے، وہ تلاش کرتا رہا، نہیں مل رہی، کبھی بڑوں کی جوتیاں لے لیتے ہیں اور کبھی کسی کی جوتی ادھر ادھر ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ تو اب وہ دوسرا تلاش کرتا رہتا ہے، جوتی نہیں ملتی تو اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہیں۔
اس لیے اس بات کی پابندی کریں، کسی کا جوتا نہ اٹھائیں۔ اگر آپ کا جوتا گم بھی ہو گیا، آپ ننگے پاؤں گھر چلے جائیں، اللہ سے مانگے، اللہ اگلے دن آپ کا جوتا لوٹا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے دوسرے کو اٹھایا، ایک تو آپ کا چوری ہوا، دوسرے کو بھی آپ نے تکلیف دی، اس کے دل سے بددعا نکلے گی۔ کل وہ آپ نے جوتا پہنا، معاشرے میں کہیں گے تو چور تھا، اس نے تو فلاں کے جوتے اٹھائے تھے، تو زندگی بھر آپ کے اوپر ایک دھبا لگ جائے گا، یہ چور ہے۔ پھر یہ ایسا لفظ ہوگا کہ آپ مستقبل میں بڑے بھی ہو جائیں گے، آپ کے ساتھی کہیں گے اس نے تو فلاں وقت میں چوری کی تھی۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی کا جوتا نہ اٹھانا ہے، نہ جوتوں کو دائیں بائیں پھینکنا ہے۔ نمبر 24، کسی کام میں جلد بازی نہ کریں۔ عموماً بچوں میں جلد بازی بہت ہے، وضو کرنے جائیں گے دوڑتے ہوئے، عموماً دیکھنے میں آیا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پاؤں پھسل جاتا ہے، کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جسم پہ لگ جاتا ہے، سیڑھیوں سے اترتے ہیں دوڑتے ہوئے اترتے ہیں، اب پاؤں پھسل جاتا ہے، گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہر کام بڑی اطمینان کے ساتھ کریں، کسی کام میں جلد بازی نہ کریں۔ نمبر 25، قرآن کریم اماں سے پارہ قاعدہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں۔ اب عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جوتے دائیں ہاتھ میں پکڑیں، قرآن کریم کو بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو یہ بے ادبی ہے۔ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو دائیں ہاتھ میں رکھیں، سپارہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں، جوتا بائیں ہاتھ میں ہو، قرآن کریم اوپر سینے کے ساتھ ہو، جوتے کو نیچے لٹکا کے پکڑیں۔ بعض نے قرآن اور قاعدہ اور جوتا ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، اسی ہاتھ میں سپارہ ہے، اسی میں جوتا ہے، اسی میں سپارہ ہے اور اسی ہاتھ میں وہ جوتا لے کے جا رہا ہے، تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ دین انسان کو جو حاصل ہوتا ہے وہ ادب سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 26، خدمت کرنے کی عادت بنائیں۔ جو بچہ خدمت کا عادی ہوتا ہے، بزرگوں کی، ماں باپ کی، استادوں کی، بڑوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے سب دل سے دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ نہیں ہوتی آپ کسی کو کہو دعا کرو، خدمت کرو، اس کا دل آپ کے لیے دعا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی عمر بہت کم تھی، تو یہ اب اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کو سوئے، صرف اس لیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو یہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، حضور کے لیے پانی رکھا وضو کا، آپ کے لیے مصلی بچھایا، آپ کو مسواک دی، آپ کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تفسیر کا ایسا علم دیا، آج وہ رئیس المفسرین ہے، اور اللہ نے ایسی فقاہت عطا فرمائی کہ عبداللہ ابن عباس فقیہ صحابہ میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فقیہ صحابہ میں سے ہیں، یعنی وہ صحابی ہیں کہ جن سے اللہ نے فقہ میں بھی بہت بڑا کام لیا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، خدمت کریں، تو حضور نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے مقام دیا۔ ایک اور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان کے مال میں برکت دے، ان کی اولاد میں برکت دے، جو تو انہیں عطا کرے اس میں بھی برکت دے۔ تو اللہ نے مال میں اتنی برکت دی، فرماتے تھے لوگوں کی ایک فصل ہوتی ہے سال میں، میرے ہاں 2 فصلیں ہوتی، 2 مرتبہ پھل آتا تھا۔ عمر میں اتنی برکت، سن 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اللہ نے اولاد میں اتنی برکت دی، فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، نواسے 100 سے زائد انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنائے۔ اس لیے جتنی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ نمبر 27، کھانا پینا اور دیگر اشیاء میں والدین اور بزرگوں کو مقدم کریں۔ آپ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہیں، بزرگ ہیں، پہلے ان کو کھلائیں، خود بعد میں کھائیں۔ کوئی پینے کی چیزیں، انہوں نے پانی مانگا، پہلے ان کو پلائیں، خود بعد میں پئیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ والد کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ، تو بیٹا جاتا ہے پہلے خود پانی پیتا ہے، بچا ہوا پانی باپ کو پلاتا ہے۔ ماں کہے گی بیٹی پانی لے کر آؤ، بیٹی خود پہلے پانی پیے گی، جو بچ گیا پھر ماں کو دے گی۔ یہ بے ادبی ہے۔ آپ نے پانی پینا تھا خود بعد میں پیتے، یا خود پینا تھا اس سے پہلے پی لیتے، لیکن جب آپ کو والدین کہیں تو پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ اس طرح دسترخوان پہ بیٹھ کر بعض بچے فوراً روٹی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں،
پلیٹ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، والدین بیچارے دور ہیں اور اس نے پلیٹ اپنی جانب لے لی. اسی طرح والدین بزرگ ابھی دور ہیں اور اس نے سارا کھانا اپنی طرف کھینچ لیا، یہ بے ادبی ہے. آپ جتنا ادب کریں گے آپ کے والدین کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی. ہمیشہ اپنے بزرگوں کو مقدم کریں. اگر وہ کھانے پینے میں ان کو پہلے کھلائیں، ان کا بچا ہوا خود کھائیں. ان کو پانی دیں، ان کا بچا ہوا خود پئیں، اس میں آپ کے لیے برکت ہوگی. استاد کو پانی دیں، وہ جو پانی ہوگا جھوٹا آپ پئیں گے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ تیز کرے گا. وہ دل سے دعا کریں گے، دیکھیں بچہ کتنی محبت مجھ سے کر رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے مستقبل میں کام لے گا. نمبر 28، کھانا اپنے سامنے سے کھائیں. کھانا اپنے سامنے سے کھائیں. عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض بچے بوٹی کے طلب میں دوسروں کے آگے سے ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بے ادبی کی بات ہے. آپ کے سامنے جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا آپ کھائیں، انشاءاللہ دوسرا دیکھے گا وہ خود آپ کے آگے رکھ دے گا. جب انسان اپنے حصے کا لیتا ہے اللہ دوسروں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اور وہ ایثار کر کے اپنے حصے کی چیز آپ کو بھی دیں گے، دوسروں کے سامنے تعریف کریں گے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، اپنے سامنے سے کھاتا ہے اور اس میں کھانے کا ادب ہے. دوسروں کے سامنے سے اٹھائیں گے یہ پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، ساری زندگی اس میں ڈالتے رہو، یہ کبھی سیر نہیں ہوگا. تو کھاؤ اتنے ادب کے ساتھ کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے وہ آپ کی تعریف کرے اور آپ کے والدین کو اچھے الفاظ میں یاد کرے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے. نمبر 29، پانی بیٹھ کر 3 سانس میں پئیں. جیسے میں نے بات عرض کی کہ عموماً بعض قبلہ رخ ہو کر نہیں پیتے، بعض پیتے ہیں ایک سانس میں اور بعض پورا گلاس بھر کے تھوڑا سا پی کے گرا دیتے ہیں. یہ سب بے ادبی کی باتیں ہیں. پانی پینے کے آداب ہیں، اتنا پانی لیں جتنی ضرورت ہے، قبلہ رخ ہوں، بسم اللہ پڑھیں، 3 سانس میں پانی پئیں. نمبر 30، کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لے کر داخل ہو. عموماً یہ ہوتا ہے بچے اپنے گھر میں جا رہے ہیں، کسی کے ہاں جا رہے ہیں، ڈائریکٹ اوپر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے گھر میں والدین احترام کر رہے ہیں، بڑا بھائی ہے، ہمشیرہ ہے، وہ احترام کر رہی ہے، دروازہ بند ہے، ایک دم اندر گھس جانا یہ بے ادبی کی بات ہے. جب بھی آپ گھر میں جائیں دروازے پر دستک دیں تو گھر والوں کو پتہ چل جائے، پھر اوپر جائیں، پھر باہر کے کمرے میں بیٹھ جائیں، اندر کمروں میں داخل نہ ہوں. اسی طرح کسی کے گھر میں جائیں پہلے دستک دیں. ہو سکتا ہے وہ لوگ کھانے پینے میں دیگر اپنی مشغولیات میں مصروفیات میں ہوں گے، اس سے ان کو تکلیف ہوگی، تو دستک دینے کے بعد جایا کریں، فوراً داخل نہ ہو اور گھر کے اندرونی کمروں میں نہ جائیں. جہاں دروازہ بند ہے تو آپ باہر ہی بیٹھ جایا کریں. تو بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو، اور اگر 3 دفعہ اجازت لیں نہ اجازت ملے واپس آ جائیں. دوسروں کے دروازے نہیں توڑیں کہ وہاں کھڑے ہو جائیں کہ جب تک یہ کھولے گا نہیں تو میں نے جانا نہیں ہے، ایسا نہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مشغول. نمبر 31، مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. کسی کے ہاں آپ چلے گئے، سب بیٹھے ہوئے، جگہ نہیں ہے، بعض بچے زبردستی اندر گھستے ہیں. ماں باپ بیٹھے ہیں، دیگر رشتہ دار بڑے بیٹھے ہیں، جگہ نہیں ہے اور یہ 2 آدمیوں میں جائے گا، ایک کو ایک ہاتھ سے ادھر کرے گا، دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے ادھر کرے گا، بیچ میں بیٹھ جائے گا. مسجد میں جگہ نہیں ہے، صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، یہ بے ادبی کی بات ہے. جہاں آپ کو جگہ ملے بیٹھ جائیں. اگر آپ نے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آیا کریں، مسجد میں پہلے آئیں. دیگر کہیں جانا ہے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آنے کا اہتمام کریں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں. نمبر 32، چھینکتے وقت اور جمائی کے وقت آداب کا خیال رکھیں. جب چھینک آ جائے تو آپ کے پاس کپڑا ہو، رومال ہو تو اس کو اپنے منہ پہ رکھ لیں، نہیں ہو تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھیں. بسا اوقات چھینکتے وقت انسان کے منہ سے تھوک ہے، لعاب ہے، بلغم ہے، وہ نکل جاتی ہے جو دوسروں کے کپڑوں پر جسم پہ لگتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے. اس طرح جب انسان ہاتھ رکھتا ہے تو آواز تھوڑی کم ہو جاتی ہے، آواز بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. بعض بچے اس طرح جمائی لیتے ہیں، پورا منہ کھول دیتے ہیں، تو اب وہ حدیث میں بھی آتا ہے یہ آداب ہے، جب منہ کھولتا ہے تو شیطان اندر داخل ہوتا ہے. اس لیے جمائی جب آ جائے تو ہاتھ لے کر اور ہاتھ کی جو الٹی سمت ہے اس کو اپنے منہ پہ رکھ دیا کریں. جس وقت بھی جمائی آئے تو یہ منہ پہ رکھ دیے جائے ہاتھ. اسی طرح چھینکنے کے یہ جو آداب شریعت نے بتائے، جمائی کے جو آداب بتائیں، اس کی رعایت رکھتے ہیں تو انسان ایک مہذب لگتا ہے. اب منہ کھولا ہوا ہے، کوئی سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے تو انسان بہت بدنما نظر آتا ہے. اس طرح بعض بچے بڑی لمبی ڈکاریں مارتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں زیادہ، پھر بیٹھ جاتے ہیں، ڈکار شروع کر دیتے ہیں. یہ کھانا اتنا کھائیں کہ آپ زندہ رہیں، اتنا کھانا نہیں کہ وہ ہضم نہ ہو اور زبردستی ہضم کرنے کے لیے آپ کو کولڈ ڈرنک پینا پڑے.
آپ کو مختلف چورن اور دوائیاں استعمال کرنی پڑیں تو یہ ڈکار لینے سے اجتناب کریں، اگر ضرورت ہو بھی منہ پہ ہاتھ رکھیں، رومال رکھیں تاکہ آواز کم سے کم ہو۔ نمبر 33، مسجد، گھر اور کلاس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں، ان تینوں چیزوں کی صفائی کا اہتمام ہو۔ مسجد میں بعض بچے آتے ہیں چھالیاں کھا کر پھینک دیتے ہیں، اب وہ چھالیے کے جو دانے ہوتے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے بوڑھا تو وہ پاؤں پہ لگتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پہ آدمی سجدے میں جاتا ہے، جب پیشانی پر یا گھٹنوں کے نیچے وہ چھالیے کا دانہ آ جائے تو سجدہ کرنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے دل سے تو آپ کے لیے بد دعا نکلے گی۔ تو اس لیے اگر چھالیاں کھایا، کوئی بھی چیز کھائی تو کچرا اس کو مسجد سے باہر پھینکے، یا یہ جو ڈسٹبینیں رکھی ہوئی ہیں اسی میں ڈالیں، دائیں بائیں اسے نہ بکھیریں۔ نمبر 34، اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔ بعض بچے اور بچیاں دانت صاف نہیں کرتے، منہ سے بڑی بدبو آ رہی ہوتی ہے اور دانتوں پر میل کچیل کی ایک تہ جم جاتی ہے، دانت اتنے پیلے ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے کوئی آدمی انہیں دیکھ نہیں پاتا، وہ بات کرتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس لیے اہتمام کریں، ہر دن مسواک کیا کریں، صبح بھی مسواک کریں، شام بھی کریں، نماز کے لیے آئیں مسواک کریں۔ اسی طرح گھر میں ٹوتھ برش ہوتا ہے، ہر دن اہتمام کریں، رات کو سوتے وقت وہ کیا کریں تاکہ آپ کے دانت صاف ہوں، کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 35، جانوروں کو تکلیف نہ دیں۔ عموماً دیکھنے میں آئے یہاں بعض بکریاں ہیں، اس طرح بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، بیل ہیں، یہ یہاں علاقے میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض بچے بڑے بڑے پتھر لے کر انہیں مار رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بعض ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر انہیں کھینچتے ہیں، ان بچوں کو پتھر مارتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، انہیں صرف بولنے کی طاقت نہیں دی، انہیں اللہ نے ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا، ہم انہیں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ جو ان جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں دنیا میں ان کو پھر ظلم کی سزا ملتی ہے، اس لیے کسی بھی جانور پہ ظلم نہ کریں، کسی کو پتھر نہ ماریں، کسی جانور کو تکلیف نہ دیں، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تھوڑی دیر تصور کریں، اگر آپ کو کوئی پتھر مارے، آپ کے بہن بھائیوں کو مارے تو کیا گزرے گا؟ تو اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ نمبر 36، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمیشہ جو آپ نے دعائیں مسنون دعاؤں میں پڑھی ہیں، آسان نماز میں 40 دعائیں، یہ صرف رٹا لگانے کی حد تک نہیں ہے کہ مسجد میں استاد جی کو سنا لی، امتحان کے موقع پر اس کے 30 نمبر ہیں وہاں سنا لیے، کافی ہے، نہیں، بلکہ ہمیشہ ہر دعا پڑھیں۔ بیت الخلاء میں جائیں، بایاں قدم رکھیں، دعا پڑھیں، نکلیں دایاں قدم رکھیں، دعا پڑھیں، کھانا کھائیں، دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہو، دعا پڑھیں۔ جتنے مسنون دعائیں آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو نصیب ہوگی۔ نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ جب بھی حضور کا نام کوئی لے تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دن میں جب ٹائم ملے وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اسے بھی چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، حضور کا نام ادب سے لیں گے، حضور پر درود پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اللہ آپ سے دین کا کام لے گا، آپ کے ذہن کو تیز کرے گا، اور رزق میں اللہ آپ کی خوب برکتیں ڈالے گا، اور سب کے دلوں میں اللہ آپ کی محبت ڈال دے گا۔ نمبر 38، جب بھی سوئیں اپنے اوپر چادر ڈال کر سوئیں۔ بعض بچوں اور بچیوں میں ایک یہ عادت اچھی نہیں ہے، وہ سوتے ہیں تو بعض اپنا لباس بھی اتار دیتے ہیں اور اپنے اوپر کوئی چادر وغیرہ نہیں ڈالتے، تو انسان جب سویا ہوا ہوتا ہے تو ایک کروٹ پہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں وہ کس حالت میں سویا ہے۔ تو جب بھی سوئیں تو باریک چادر لے کر اپنے جسم پہ ڈالیں، خاص طور پہ بچیاں اس کا اہتمام کریں، تو چادر ڈال کے سویا کریں تو آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہوگا، کس حالت میں کس کروٹ پہ انسان ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ نمبر 39، اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ جتنے آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ سے ہر ایک آدمی خوش ہوگا۔ اخلاق کی خوشبو ہر ایک کو دور سے نظر آتی ہے۔ جب آپ بڑوں کی بات مانیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنے بچوں کو بھی داخل کریں گے کہ دیکھو ان بچوں میں کتنے اچھے اخلاق ہیں، فلاں جگہ کی کیسی اچھی پڑھائی ہے۔ آپ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، وہ آپ کے والدین اور اساتذہ پہ طعن کریں گے کہ انہوں نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی۔ نمبر 40، غریبوں پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہو، آپ کے والدین نے آپ کو دیا ہو، تھوڑا بہت غریبوں کو دیا کرے۔ خرچہ بعض بچوں کو 20، بعض کو 30 روپے ملتا ہے، کوئی راستے میں فقیر نظر آئے 2 روپے 5 روپے دے دیے،
کوئی مستحق نظر آیا اس کو دے دیا کریں، یا آپ کا کوئی ساتھی مستحق ہو، آپ کو معلوم ہے فلاں بچہ یتیم ہے، آپ کے پڑوس میں فلاں بچے ہیں وہ غریب ہیں، تو اپنے حصے کے پیسے ان کو دیا کریں۔ آپ دیں گے، وہ بچہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا۔ انسان جو بلندیوں پر پہنچتا ہے وہ صرف اپنی محنت سے نہیں پہنچتا، وہ دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اس لیے کوئی غریب، کوئی یتیم ہو، انہیں پیسے دے دیا کریں۔ آپ کا کوئی ساتھی مستحق ہو، اپنے خرچے میں سے اس کو دے دیں، وہ بچہ زندگی بھر آپ سے محبت کرے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حافظے کی نعمت خوب اور خوب عطا کریں گے۔ میرے والد محترم، مجھے یومیہ خرچہ 7ویں درجے میں جب میں پڑھتا تھا، درجہ سابعہ اور دورہ حدیث میں، 1000 روپے اس دور میں یومیہ خرچہ دیتے تھے، یعنی آج سے 11-12 سال پہلے 1000 روپے کی بڑی قیمت تھی۔ لیکن وہ جو پیسے ہوتے، کلاس میں ہمارے بہت سے ساتھی مستحق تھے، کچھ افغانستان کے ساتھی، کچھ بلوچستان کے ساتھی، جن کے گھر سے خرچہ نہیں آتا تھا، میں ان کو وہ خرچہ دے دیتا تھا، تو الحمدللہ وہ ساتھی بڑے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج جو اللہ نے کچھ عزت دی اور اس مقام تک پہنچایا کہ 2 حرف بولنا آ گئے، 2 حرف لکھنا آ گئے، تو یہ ان ساتھیوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو مال دیا، اپنے ساتھیوں میں دیکھیں جو غریب بچے ہوں ان کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ اپنے والدین سے کہا کریں کہ میرے لیے 2000 کے کپڑے نہ لاؤ، 500 روپے کا سوٹ کافی ہے، یہ 1500 فلاں فلاں غریب کے کام آ جائیں گے، اور گھر کے اندر اتنے کھلونوں کی ضرورت نہیں، یہ فلاں غریب کے کام آ جائے گا۔ جب ان کے گھروں کے آپ چولہے جلائیں گے، انہیں دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے مال جان میں، حافظے میں برکت دے گا۔ نمبر 41، بیماروں کی خدمت کریں۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، دادی نانی بیمار ہے، اس کی خدمت کیا کریں۔ بیمار آدمی کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، ان کا ایک کہنا سنیں۔ اب وہ بیمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں پانی لاؤ، دوائی کھانی ہے، اور بچہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اپنے ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے۔ والدہ بیمار ہے، حکم دے رہی ہے، بات نہیں سنتے۔ اسٹور سے دوائی لانی ہے، کہتے ہیں، وہ بات نہیں سنتے، تو ان کے دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ اس لیے بیماروں کی زیادہ خدمت کیا کریں۔ نمبر 42، وقت کی پابندی کریں۔ جو بھی وقت ہے، نماز کا وقت ہے اس کی پابندی، کلاس کے آنے کا وقت ہے، اسکول کا وقت ہے، وقت کی پابندی کریں۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کلاس کا ٹائم 2 بجے، بعض بچے 2:15 پہ آ رہے ہیں، بعض بچیاں 2:25 پہ آ رہی ہیں۔ چھٹی میں آپ پہلے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آتے وقت مقررہ پر نہیں آتے۔ جب چھٹی میں وقت مقررہ پہ جانے کی کوشش ہے، 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، استاد کو بتاتے ٹائم اوپر ہو گیا، تو اسی طرح آنے کی بھی پابندی کریں۔ نمبر 43، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ عموماً بچوں میں دیکھا گیا، اگر کوئی بچہ چھوٹے قد والا ہو، ٹکنا ہو، کوئی بچہ موٹا ہو، کوئی بچہ اندھا ہو، تو دوسرے بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کوئی سادہ سا ہو اس غریب کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا شکر کرے، اللہ نے آپ کو اچھا بنایا۔ خدا نہ کرتا اگر آپ اندھے ہوتے پھر کیا کرتے؟ آج وہ سن نہیں سکتا، اگر اللہ آپ کو بہرا بنا دے پھر؟ وہ بول نہیں سکتا، گونگا، اگر اللہ آپ کو گونگا بنا دے پھر؟ وہ لنگڑا ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اگر آج آپ لنگڑے ہو جائیں پھر؟ اللہ کا شکر کریں، اللہ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت دی، کانوں کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، چلنے کے لیے اللہ نے قدم دیے۔ اگر اللہ نے کسی کو معذور بنایا، وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اس کا کبھی مذاق نہ کریں۔ جو بچے اس طرح دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر اس طرح کی سخت سزا دے دیتا ہے، عموماً وہی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 44، ہر ایک کو نام کے ساتھ پکاریں۔ جس بچے کا جو نام ہے، جب بھی ہو اس کا نام لے کر پکاریں۔ بعض بچے دوسروں کو چڑ کے ساتھ پکارتے ہیں، اپنی طرف سے ایک بات کی ہوگی، اس سے کہیں گے ایسا نہ کریں، ان کے والدین نے جو نام رکھا ہے اس سے پکاریں، تو ان کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھے گی۔ نمبر 45، صبر کریں۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں صبر لے کر آئیں۔ کھانے میں بیٹھے ہیں، صبر کریں۔ اگر آپ کے سامنے کبھی بوٹی نہیں آئی، آپ کے سامنے کھانے میں کوئی اچھی چیز نہیں آئی، صبر کریں، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کے والدین نے اگر باقی 2 بچوں کے لیے کپڑے لائے، آپ کے لیے نہیں لائے، صبر کریں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں آپ کے لیے اس سے اچھا لے کر آئیں۔ کسی وقت انہوں نے ایک کو زیادہ پیسے دے دیے، ایک کو خرچے دیا، آپ کو نہیں دیا، صبر کریں، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے بیٹے میں صبر ہے، وہ آپ کو زیادہ دیں گے، آپ کے لیے دل سے دعا کریں گے۔ تو صبر کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ صابرین کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والا ہوگا اس کو اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ نمبر 46، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔
جو بھی آپ کا پڑوسی ساتھ رہ رہا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے دوسری تیسری منزل میں گھر ہو، پہلی منزل والوں کو تنگ کرتے ہیں، سیڑھیوں سے اترتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں، چڑھتے ہیں تو چیختے چلاتے ہیں، دروازہ زور سے بند کرتے ہیں، اوپر کی منزل میں کھیلتے ہیں کودتے ہیں جس سے نیچے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پڑوسی کسی کام کا کہہ دیں تو ان کی بات نہیں سنتے، بات میں ان سے الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں پڑوسیوں کو ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو ہمارا مکان ہے۔ چھوٹا بچہ 8 سال کا 10 سال کا اپنے پڑوسیوں کو دھمکیاں دے گا، میں گھر سے نکال دوں گا، یہ ہمارا گھر ہے، تم ہمارے گھر میں رہ رہے ہو۔ وہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، کرایہ دے کے رہ رہے ہیں، وہ پیسے دے کے آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، تمام چیزوں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ کوئی بات ہے وہ آپ کے والدین کریں گے، آپ کا بڑا بھائی کرے گا، آپ پڑوسی کو کوئی جملہ نہ کہیں، کوئی بات نہ کہیں، ان کا ادب اور احترام کریں، کسی بات کا وہ کہیں تو اس بات کو پورا کریں۔ نمبر 47، ایثار پہ چلیں۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو ترجیح دینا، کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے کھانے میں آ گئی آپ دوسرے کو دے دیں۔ کوئی بوٹی آئی آپ نے دوسرے کو دے دی، کھانے میں کوئی چیز ملی دوسرے کو دے دی، خرچہ ملا دوسرے ساتھی کے ساتھ تعاون کر دیا۔ جب آدمی دوسروں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایثار والے پسند ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 48، بوڑھوں، فقیروں اور غریبوں کو تنگ نہ کریں۔ بوڑھوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو تنگ نہ کریں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا بعض بچے بڑے ہی سرکش ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ کوئی راستے میں بوڑھا نظر آئے گا تو اس کو دکہ دے دیں گے، کوئی بوڑھا نظر آئے گا پیچھے سے پتھر مار دیں گے، کوئی غریب ہے اس پہ تانا کس لیں گے، کوئی معذور نظر آئے گا اس کو جملے کہہ دیں گے۔ اس سے بچنا چاہیے، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج وہ بوڑھا ہے کل آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے، آج وہ بیمار ہے کل آپ نے بھی بیمار ہونا ہے، اس عمر تک آپ نے بھی پہنچنا ہے۔ آپ ان کا خیال کریں گے، جب آپ بوڑھے ہوں گے نئی نسل آپ کا خیال کرے گی۔ آپ ان کا ادب کریں گے تو یہی بچے جو کل بوڑھے آپ کا بڑھاپا شروع ہوگا وہی بچے آپ کی رعایت رکھیں گے۔ خدا نہ کریں آپ نے ان کا مذاق کیا، کل نسل نو آپ کا مذاق کرے گی۔ یہ دنیا تو مکافات عمل ہے، انسان جو کرتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ نمبر 49، والدین سے زیادہ فرمائشیں نہ کریں۔ والدین سے زیادہ فرمائشیں نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے جیسے اب عید کا موقع، رمضان کے بعد عید کا موقع آتا ہے یا کبھی کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے، بعض بچے والدین پر بہت اصرار کرتے ہیں کہ فلاں نے وہ لباس لیا 2000 کا، مجھے بھی ایسے کپڑے خرید کر دو، فلاں نے جوتیاں لی مجھے بھی اسی طرح کی جوتیاں لے کر دو، فلاں کی شادی میں مجھے بھی ایسے کپڑے لے کر دو، حالانکہ والدین کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج کل مہنگائی زیادہ ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ کے والدین آپ کو رکھ رہے ہیں کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی مجبوریوں کے ساتھ، انہیں مکان کے کرائے دینے پڑتے ہیں، بجلی گیس کا انہیں بل دینا پڑتا ہے، بیماری کے اخراجات، آپ کے تعلیم کے اخراجات، وہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے آپ کے لیے مزدوری کرتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں معلوم وہ کتنی خدمت کر کے یہ پیسہ کما کے لاتے ہیں۔ دوسرے کے جیب سے پیسہ نکالنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ جب آپ محنت کرنے کے قابل ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا محنت مزدوری کتنا مشکل کام ہے۔ بعض کے والد ایسے ہوتے ہیں اتنی مزدوری کرتے ہیں 3 4 بلاک رکھ کر 4 5 منزل پہ چڑھ رہے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں روڈ کھدائی کرتے رہتے ہیں، بعض ساری زندگی اپنی گرمی میں گزار دیتے ہیں، تنور کے کنارے بیٹھ کر روٹیاں پکانے میں وقت لگا لیتے ہیں، تو یہ سب ان کی مشقت کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے والدین پر فرمائش نہ کریں، جو چیز وہ آپ کو لا کر دے دیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کہہ دیں بیٹا صبر کرو تو صبر کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے دے گا۔ 50ویں اور آخری بات وہ ہے دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ سب سے آخری اور اہم بات ہے جو میں نے 50ویں نمبر پر عرض کی ہے، دعا کریں۔ اگر آپ کا ذہن کمزور ہے، آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، دعائیں یاد نہیں ہوتی، اسکول میں پیچھے رہ جاتے ہیں، سبق میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو آپ اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہمیشہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں، اے اللہ تو مجھے اس طرح حافظہ دے جیسے تو نے فلاں کو دیا، میرا ذہن تیز کر کے مجھے سبق یاد ہو جائے، میں جو پڑھوں فوراً یاد ہو جائے۔ اللہ بچوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ جس طرح ہم فرمائش کر کے والدین سے منواتے ہیں، دعا کر کے اللہ سے منوائیں۔
جس طرح والدین کو ہم مجبور کرتے یہ چیز لے کر دو، اگر اس سے 10% بھی اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ رب العزت وہ نعمت آپ کو دے دے گا۔ آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ اللہ دعاؤں پر کیسا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذہن بڑا کمزور تھا، جو سبق یاد کرتے یاد نہ ہوتا، جو سبق یاد کرتے بھول جاتے۔ ایک دن کہتے میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں مجھے میرا ساتھی کہہ رہا تھا آؤ باہر چلتے ہیں، ذرا گھومتے پھرتے ہیں۔ تو میں نے خواب میں اس سے کہا کہ مجھے سبق یاد نہیں، گھوموں گا پھروں گا پھر تو بالکل سبق یاد نہیں ہوگا۔ پھر وہ دوبارہ آئے تو میں نے کہا نہیں، میں سبق یاد کر رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ یہ واقعہ شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں علامہ تفتزانی دوڑتے ہوئے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما تھے۔ فرمایا تفتزانی تم کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ بلا رہے تھے۔ فرمایا تاخیر کیوں کی؟ کہا میں سبق یاد کر رہا تھا، میرا ذہن بہت کمزور ہے، آپ دعا فرمائیں میرا ذہن تیز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا، آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ڈالا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اتنا تیز کر دیا، اتنا تیز کہ وہی طالب علم جو کل تک سبق نہیں سمجھ آ رہا تھا، اگلے دن استاد سبق پڑھاتے تو وہ اشکال کرتے، بار بار سوال کرتے۔ پھر اللہ نے ان سے دین کا اتنا بڑا کام لیا، ایسی کتابیں لکھ کر گئے۔ آج جو عالم بنتا ہے ان کی کتابیں پڑھ کر عالم بنتا ہے۔ انہوں نے تہذیب لکھی، مختصر المعانی لکھی، مطول انہوں نے لکھی، اور انہوں نے التلوی لکھی، شرح مقاصد، بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ تو دیکھیں وجہ کیا بنی؟ دعا۔ اس لیے 50ویں بات ہے دعا کا اہتمام کریں، والدین سے کہیں وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کریں، جہاں کوئی بزرگ ملے، عالم ملے، اسے بھی کہیں جی میرے لیے دعا کرو، اللہ میرا ذہن تیز کرے۔ جب یہ 50 باتیں آپ کی زندگی میں ہوں گی، اللہ آپ کو مستقبل میں بہت بڑا انسان بنائے گا، اللہ آپ کو عزت دے گا، ہر ایک آپ کی عزت کرے گا، معاشرے کے معزز انسان بنیں گے، لوگ آپ سے ملنے کے لیے وقت نکال کر آئیں گے، آپ سے ملیں گے، لوگ آپ کی مثالیں دیں گے، اور معاشرے میں ہر دن آپ کی عزت بڑھتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔